امن تو ہونا چاہیے، اور امن کا جو نوبل انعام ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کا مستحق ہوں، اور انہوں نے ایک جو ہے وہ پروکسی سی حاضری بھی لگوا لی پاکستان کی گورنمنٹ سے بھی، انہوں نے بھی تائید کر دی کہ جی ان کو ملنا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس ساری کی سارے جو یہ جو جنگ تھی ایران اسرائیل، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار کیسا رہا؟ میں بتاتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت جو ہے وہ جب سے انہوں نے اپنا دوسرا دور اقتدار شروع کیا ہے اس میں وہ ایک بڑے متلون مزاج سی شخص کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ اقتدار سنبھالتے ہی تو انہوں نے ٹیرف وار شروع کر دی کینیڈا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ۔ اچھا، اس میں بڑے بڑے ایسے کوئی پاکستان جیسے غریب ملک پہ بھی ٹیرف لگا، حالانکہ ہمارا ٹریڈ سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اب جب جوابی ٹیرف لگے تو پھر اس کی آنکھیں کھلی کہ پھر اس نے کئی بار ٹیرف کم کیے تو کئی بار ٹیرف بڑھائے تو کئی دفعہ ڈیڈ لائن تبدیل کی۔ مطلب ایک بڑے ملک کے سربراہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی بات سے اتنی جلدی پھر جائے۔ دوسرا، ایران اور اسرائیل کانفلکٹ کے بیچ میں بھی ٹرمپ نے بہت دفعہ مثلا پہلے لگاتار کہتا رہا کہ ہم اس کانفلکٹ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اچھا، پھر اس نے جب وہ ایک سمٹ تھی G7 سمٹ، اس سمٹ کو ادھورا چھوڑ کے واپس آ گیا کیونکہ اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا ایران پر۔ تو واپس آتے ہی اس نے کہا کہ ہم اس میں شریک ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے اور میں 2 ہفتے کے بعد سوچوں گا۔ لیکن اس بیان کے چند دن بعد ہی اس نے اپنے جہاز بھی دے دیا، حملہ ہو گیا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ جو ہے، اچھا پھر جس طرح زیلنسکی جو کہ یوکرینین پریزیڈنٹ ہے، اس کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں اس نے جس طریقے کے وہ جملے بازی کی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ دو بدو لڑائی کی، ایسے لگ رہا ہے گلی میں بچے لڑ رہے ہیں۔ چھوٹا سا واقعہ، افریقہ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوشش کی گئی کرنے کی، لیکن اس نے نہیں، لیکن وہ اس نے اپنے ساتھ زیادتی ہونے نہیں دی۔ تو بات یہ ہے کہ ٹرمپ سے ہم یہ توقع کرتے ہیں ایک دنیا کے ایک سپر پاور کے صدر ہونے کی حیثیت سے کہ وہ اپنے لفظوں کو تول کر بولے، اپنی ٹویٹ سوچ سمجھ کے کرے۔